صاحب سے ضرور لیں گے فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جہاں ہم گفتگو کر رہی ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں۔ بوت اور رفاع عامہ کے کام ہیں ان میں رکھنے ڈالے جائیں، اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح جو شہر لاہور زندہ دلانے لاہور کا ایک اپنا شناخت اور علامت رکھنے والا شہر ہے، یہ کبھی بھی یرغمالیوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کے اپنی سوچ کو ٹیٹیوں والی سرکار کے ہاتھوں گروی نہیں رکھیں گے۔ اور اس وقت کی جو کرونا کے ساتھ اٹیچ صورتحال ہے، انہوں نے سیاسی گند پھیلا کے چلے جانا ہے، کیونکہ آج یہ بات کر رہے ہیں عوام کے حقوق کی، عوام کی تکالیف کی، مہنگائی کی، تو انہیں شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاشی بدحالی، ظلم و جبر، معاشرتی ناانصافی اور اداروں کی بے توقیری کا گند جو یہ ڈال کے گئے تھے، ہم یہ حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ ان کا سابقہ گند بھی صاف کرے گی، تو مینار پاکستان میں آج جو سیاسی گندگی یہ پھیلانے جا رہے ہیں اس کو بھی ہم صاف کریں گے، کیونکہ ہمیں اس ملک کا بھی درد ہے اور اس شہر کا بھی درد ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا یہ واضح اعلان تھا کہ ہم نے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے ہے کہ پورا پنجاب خالی ہے، کہیں کوئی کنٹینر نہیں لگایا گیا، کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، کہیں کوئی راستہ بلاک نہیں کیا گیا، کہیں کوئی پکڑ دکڑ نہیں کی گئی، کہیں پہ پولیس نے لوگوں کو روک روک کے جلسے میں آنے سے نہیں روکا، اور کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ سرکار نے ان کے راستے کے اندر جو یہ سنجیاں گلیاں مانگ رہے تھے نا، وہ ہم نے ان کو سنجیاں گلیاں دی ہیں۔ ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان سنجیوں گلیوں میں یہ کتنے دیوانے پھرتے ہیں اور کیا عوام کے لیے کیا لاتے ہیں اور اپنے درد کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ لاہور شہر کی صرف میڈیا مجھ سے بہتر آگاہ ہے کہ جو ٹوٹل ہماری 14 ایم این اے کی سیٹوں میں سے 11 سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں، ایم پی اے کی 30 سیٹوں میں سے 22 سیٹیں ان کے پاس ہیں، اور سینٹرل پنجاب کی اوورآل اگر آپ دیکھیں تو 80% سینٹرل پنجاب انہوں نے جیتا ہوا ہے۔ 80% سینٹرل پنجاب جیتنے والی جماعت جو ہے وہ آج دھاندلی کے خلاف سیاسی سرکس لگانے جا رہی ہے، اور اس جگہ پہ لگانے جا رہی ہے جہاں پہ 11 سیٹیں ایم این اے کی اور 22 ایم پی اے کی اس جماعت کے اپنے ممبران کے پاس ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس دھاندلی کا واویلا سیاسی تھیٹر سے آج سرکس لگا کے یہ آؤ بقا کر کے فریاد کر کے عوام کو گمراہ کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ عوام اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ اگر یہاں دھاندلی ہوئی تو پی ایم ایل این نے 11 سیٹیں لاہور شہر سے کیسے لے لی، 22 ایم پی اے کی سیٹیں کیسے لے لی، اور میجارٹی سینٹرل پنجاب کیسے جیت لیا؟ یہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا ان کا وہ روایتی ہتھیار ہے کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے۔ میں میڈیا کے توسط سے ان نادان
دوستوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت نے آپ کو کھلی چھٹی دی. کھلی چھٹی آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے نہیں دی. نہ کھلی چھٹی آپ کو پرائیویٹ جتھے بنا کے تصادم کر کے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ پولیس پہ چڑھائی کرنے کے لیے نہیں دی. ہم تمام روٹس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, آپ کی حرکات سکنات اور ہر طرح کی سیاہ کاریوں کو آبزرو بھی کر رہے ہیں. قانون جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے گا, اور کوئی بھی شخص جو ہے شر پسندی کر کے شر انگیزی کر کے قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنا کے پاکستان کے دفاع کو کمزور کر کے پاکستان کے جمہوری رویوں کو شکست دے کے ذل سبحانی اور شاہی خاندان کے فرمان کو پاکستان میں لاگو نہیں کر سکتا. پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آئینی اور قانونی طریقے سے چنا ہے, اور ان کو گھر بھیجنے کا طریقہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جتھے اور پرائیویٹ ملیشیا کے ذریعے ڈنڈا بردار فورس انہیں گھر نہیں بھیج سکتی. جو انہیں گھر بھیجنے کا خواہش مند ہے وہ بسم اللہ کرے اور پارلیمنٹ کے اندر فی الفور تحریک عدم اعتماد لائے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز, کسی کی کوئی کل ان کی پیشی تھی, وہ عدالتوں میں آئے ہوئے تھے, میڈیا وہاں موجود تھا, انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ جلسے میں آئے اور استعفے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ راج کماری صاحبہ اپنے چاچو کی جو پارٹی کے صدر ہیں, اس سے بڑا سنگین مذاق کیا ہے کہ صدر نے چپ سا دیا اور نائب صدر جو ہے اس کی زبان منہ سے کوئی 10 گز باہر گری ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ جس خاتون کے گھر کے افراد اس کے بیانیے کے ساتھ نہ ہوں, عوام کو سرکس لگا کے تماشا دکھانے کے لیے مینار پاکستان کو استعمال کرنے کی جو کوشش ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. مینار پاکستان استحکام پاکستان کے لیے ہے. اس کو عدم استحکام کا شکار کرنے والا ٹولہ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوگا اور عوام ان سے لا تعلق ہوں گے. کورونا سے بچنے کے لیے جہاں جہاں حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے ہیں اس کی ہر حال میں 100% اسپرٹ کے ساتھ تعاون کر کے حکومت کے ساتھ کورونا سے نپٹنے کی حکمت عملی میں حصے دار بنے. اور میڈیا سے میری اپیل ہے کہ کورونا کے ہمارے وہ متاثرین جو ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کورونا کے پھیلاؤ کی ہر کوشش کو بھرپور طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کریں, کیونکہ انہوں نے چلے جانا ہے, انہوں نے اپنے اپنے محلوں میں قید ہو جانا ہے, اور اس کے بعد کے اثرات جو بدقسمتی سے اس گراف نے اوپر جانا ہے اس کا سامنا آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے. تو بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس کورونا کے رحم و کرم پہ جو یہ عوام کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس سازش کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں. ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ جو میو ہاسپٹل کا اوورآل یہ ہم نے چونکہ یہاں پہ ایک اس روم کے اندر اوورآل ایک سچویشن انالیسس اور اپڈیٹ یہ اسٹریٹجی پلان بنایا ہوا ہے, وہ آپ کو اس پہ اپڈیٹ بھی دیں گے.
اور میڈیا کے سوالات کا جواب بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. معاون خصوصی برائے